الحمد لله وكفى سلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ہر انسان کے شخصیت کے اثرات ہوتے ہیں. نیک انسان کے اثرات اچھے ہوتے ہیں، برے انسان کے اثرات بد ہوتے ہیں. اس لیے اہل اللہ کی صحبت میں جو بیٹھتا ہے تھوڑی ہی دیر میں اسے اپنے دل میں ایمان کی حرارت محسوس ہوتی ہے، ایمان تازہ ہو جاتا ہے، دل منور ہو جاتا ہے. اصل میں یہ نسبت انبیاء سے چلی، ان کو اللہ تعالیٰ نے نور نبوت دے کر بھیجا، اس لیے ان کے ہر کام میں نور تھا، ان کے کاموں میں نور، ان کے کلاموں میں جو بات کرتے تھے وہ بھی نورانی ہوتی تھی، اور اس کی وجہ سے سننے والے کو عمل کی توفیق مل جاتی. ان کی صحبت میں بیٹھنے والے کو وہ نور ملتا تھا تو ان لوگوں کا دل منور ہوتا تھا. چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت ایک لمحے کی ایسی تھی کہ اس مقام پہ پہنچا دیتی تھی کہ ساری دنیا کے لوگ عبادت کے ذریعے کبھی بھی اس مقام تک نہیں پہنچ سکتے. وہ صحابیت کا مرتبہ تھا جو ان کو مل جاتا ہے. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ اضاء منها كل شيء، کہ جس دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ میں داخل ہوئے مدینہ کی ہر چیز منور ہو گئی. یہ نور ہے جو نور نبوت کہلاتا ہے، اور یہ دلوں سے دلوں میں منتقل ہوتا ہے. چنانچہ قرآن مجید میں بھی اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں افمن کان میتا فاحییناہ، اور جو مردہ تھا اسے ہم نے زندہ کیا. وجعلنا لہ نور، اور ہم نے اسے نور عطا کیا. یمشی بہ فی الناس، اس نور کو لے کے وہ اللہ کے بندوں میں چلتا ہے اور دین کی دعوت کا کام کرتا ہے. تو علم حاصل کرنے سے اصل مقصود اس نور کا حاصل کرنا ہے. وہ نور حاصل ہو جائے، عمل کی توفیق بھی مل جائے، شرح صدر بھی ہو جائے. کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ النور اذا دخل الصدر انفتح، نور جب سینے میں داخل ہوتا ہے سینے کو کھول دیتا ہے، شرح صدر حاصل ہو جاتا ہے. پھر انسان بے ساختگی کے ساتھ شریعت پر عمل کرتا ہے، اسے نفس کی طرف سے پریشانی نہیں ہوتی، اس کی طبیعت شریعت کے ماتحت ہو جاتی ہے. مکروہات شرعیہ مکروہات طبعیہ بن جاتی، اس کو کوئی دشواری نہیں ہوتی. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ طلباء ہیں
جو بھی نیکی تقوی والے لوگ ہیں ان کو نماز پڑھنا ذرا بوجھل محسوس نہیں ہوتا، بلکہ نماز نہ پڑھنا ان کے لیے بوجھ ہوتا ہے. اور فاسق و فاجر، اللہ اکبر، اس کا یہ حال ہوتا ہے کہ اگر اس سے آئے تو محسوس ہوتا ہے کہ یہ آدمی کو کسی مصیبت میں پھنس گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے بھی فرما دیا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. جو خاشعین ہیں ان پر نماز بھاری نہیں ہے، جن میں خشوع نہیں ان پر بوجھ ہوتا ہے. تو اس لیے یہ نور اصل مقصود ہے کہ یہ سینے میں آ جائے. جب یہ نور سینے میں ہوگا تو نتیجہ کیا ہوگا کہ آدمی کو عمل کی توفیق ہوگی. مگر یہ نور دل کی صفائی سے جلدی آتا ہے اور دل کی ظلمت سے یہ ضائع ہو جاتا ہے. چنانچہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے کہ انہوں نے اپنے استاد امام وقی رحمۃ اللہ علیہ سے شکایت کی. فرماتے ہیں شکوت الی وقی سوء حفظی فاوصانی الی ترک المعاصی فان العلم نور من الہی ونور اللہ لا یعطی لأحد. علم جو ہے وہ اللہ کا نور ہے اور یہ نور کسی گناہ گار کو نہیں ملتا. اس لیے جہاں قرآن پڑھا جائے نور ہوتا ہے، حدیث مبارکہ پڑھی جائے نور ہوتا ہے. ایک بزرگ گزرے ہیں حبیب اجمی رحمت اللہ علیہ. اجمی اس لیے کہتے تھے کہ ان پڑھ تھے، لیکن ان کے سامنے کوئی بندہ قرآن پاک پڑھتا تو بتا دیتے یہ قرآن کی آیت ہے، حدیث پاک پڑھتا بتا دیتے یہ حدیث پاک ہے، اور اگر اپنا کلام ہوتا تو بتاتے کہ کسی غیر کا کلام. لوگ بڑے حیران ہوتے تھے، ان پڑھ بندہ ہے اس کو کیسے سمجھتے. تو کسی نے ایک دفعہ ان سے پوچھ لیا کہ آپ کو پتہ کیسے چلتا ہے. انہوں نے کہا کہ جب اللہ کا کلام پڑھا جاتا ہے تو اس سے خاص نور نازل ہوتا ہے، میں اس نور کو پہچانتا ہوں. حدیث مبارکہ کا نور اور ہے اور باقی انسانوں کا نور جو کلام ہوتا ہے بے نور سا ہوتا ہے، مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کسی اور کا کلام. تو متکلم کے کلام کے نور سے وہ پہچانتے تھے. اللہ اکبر کبیرہ، یہ ان کی کیفیت ہے. حضرت محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جہاں مدفون تھے شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ، تو ایک مرتبہ ایک مجذوب گزر رہا تھا. اس نے ان کے مکان کی طرف دیکھ کر کہا کہ اس جگہ پر نور کا ایک پرنا لائے جو برس رہا ہے، کیا ہے یہاں؟ تو سمجھدار آدمی تھا آگے جواب دینے والا. اس نے کہا مجھے سمجھ آ گئی. اس نے کہا کیا تھا؟ اس نے کہا کہ یہ وہ کمرہ جماعت ہے جہاں شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ بیٹھ کر حدیث پاک پڑھایا کرتے. یہ دارالحدیث ہے. تمہیں اس دارالحدیث پر نور پرنالے کی طرف برستا نظر آ رہا ہے. یہ نور ہمیں حاصل، اصل مقصود یہ ہے. آج فرق کہاں پڑتا ہے کہ طلباء ضرب یضرب ضربا فهو ضارب، بس وہ الفاظ حروف اور معنی اس میں پھنس رہے. اس سے ایک قدم آگے بڑھنا کہ وہ نور دل میں آئے اور اس کی توفیق مل جائے، بے ساختگی کے ساتھ اس پر عمل کریں، تقوی والی زندگی ہو، وہ قدم نہیں اٹھا پاتے. اور کیوں نہیں اٹھا پاتے؟ اس میں گناہ رکاوٹ آ جاتے ہیں. تو تھوڑی سی غفلت کی وجہ سے اتنا فائدہ اس سے محروم ہو جاتا ہے. اگر تھوڑی سی محنت اور کر لیں تو جہاں اتنی قربانیاں دیں اور علم حاصل کرنے کے لیے زندگی کو وقف کیا، وہاں چند اور نفس کی خواہشات کو اگر توڑ دیا جائے تو سینہ علم کے نور سے بھر جاتا ہے. پھر اللہ کی مدد ساتھ ہوتا ہے.
یہ جو ہے نا العلماء ورثۃ الانبیاء، تو وارث کو صرف الفاظ کا تو علم نہیں نا ملتا، وارث جو ہوتا ہے اس کو تو مورث کی ایک ایک چیز سوئی میں سے بھی حصہ ملتا ہے. تو وارث تو وہی کہلائے گا نا کہ جس کو نور نبوت میں سے حصہ ملے گا، نور ولایت کی شکل میں. اور اگر نور ولایت نہیں ملا تو یہ تو جزوی وارث ہے، ظاہری الفاظ اور حروف کا وارث، نور کا وارث نہیں ہے، وہ دل میں نہیں ہے. اس لیے جن اکابر سے اللہ رب العزت نے دین کا کام لیا، آپ غور کریں یہ سب وہ لوگ تھے جو اس نور کے حامل. یہ نور نسبت ہے، نور ولایت ہے، نور ایمان ہے. اور اسی کے لیے نبی صلی اسلام نے دعا سکھائی، اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی بصری نورا وعن یمینی نورا وفی شمالی نورا وفی دمی نورا وفی فمی نورا وفی لحمی وفی عظمی. اللہ پر آخر پر فرمایا اللہم اجعلنی نورا، اللہ مجھے ہی نور بنا، سراپا نور بنا. اور یہ نور قیامت کے دن کام آئے گا. ہر بندہ اپنے اپنے اس نور کو لے کے اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا. مسلمان ایمان والے یسعی نورہم بین ایدیہم و بایمانہم، اللہ اکبر، ان کے سامنے نور ہوگا. اور جو کافر فاسق ہوں گے ان کے پاس نور ہی نہیں ہوگا. تو وہ ایمان والوں کو کہیں گے کہ انظرونا نقتبس من نورکم، ذرا ہماری طرف بھی تھوڑا توجہ کیجیے، ہم بھی آپ کے نور سے فائدہ اٹھائیں. قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا، آ جائے گا جاؤ واپس دنیا میں. یہ نور تو دنیا سے ملتا، تو نور حاصل ہونے کی منڈی یہ دنیا، اور نور ان مجالس میں حاصل ہوتا ہے، چاہے وہ تفسیر کی کلاس ہو، حدیث کی کلاس ہو، علوم دین کی کوئی بھی کلاس ہو. یہ جماعتیں، یہ مدارس، یہ مساجد، یہ علم حاصل ہونے کی جگہیں ہیں. دوسرے لفظوں میں اس نور کے حاصل ہونے کی جگہ. اب ان مجالس میں رہ کر بھی جو اس نور سے محروم رہے، انہا من اعظم المصائب، بہت بڑی مصیبت ہے. حسرت ہے اس مسافر مضطر کے حال پر جو تھک کے رہ گیا ہو منزل کے سامنے. منزل بھی سامنے ہے اور تھک کے بیٹھے. اب آپ جتنے بھی طلباء ہیں، یہ مشکات شریف کے، یہ بخاری شریف کے، یہ تخصص کے، تو اب آپ تو تکمیل کے درجے میں ہیں. اب تو فکر اس چیز کی ہونی چاہیے کہ اللہ جس کام کے لیے زندگی کے 8-10 سال لگا دیے، اب سینے میں وہ نور بھی تو آئے نا، کچھ ہم بھی تو اس کی حلاوت چکھیں نا، کچھ ہم بھی تو اس کی حرارت محسوس کریں نا. ہمارے اعمال میں پھر استقامت آئے گی، ہمارا اخلاص آئے گا، پھر ہم اللہ کی محبت میں ڈوب کے عمل کریں گے، پھر ہماری کیفیت بدلے گی. ہمارے اکابر اس نور کی تلاش میں پھرا کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ دارالعلوم دیوبند میں جب طلباء حدیث کی کتاب درس سن کر باہر نکلتے تھے دارالحدیث سے، تو ان کے چہرے اس طرح منور ہوتے تھے کہ یوں محسوس ہوتا تھا یہ معتکفین ہیں رمضان کا اعتکاف کرنے کے بعد گھروں کے لیے باہر نکلتے. ایسے چہرے منور ہوتے، اخلاص، دل صاف، معصیت سے دھلے ہوئے تھے. جو حدیث مبارکہ سنتے اسی کا نور ملتا. اس لیے ان میں سے بعض ایسے تھے جن کو خواب میں بارہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار نصیب ہوتا تھا. اس لیے کہ کلام سے انسان کو متکلم کے ساتھ محبت ہوتی ہے. تو جو حدیث پاک مبارکہ پڑھنے والے بچے ہیں ان کے دل میں تو وہ نسبت کا نور خوب منور ہونا چاہیے. لیکن سارا دن ہم نے وہ نور حاصل کیا اور اثر سے مغرب بازار کا چکر لگا کے سارا نور ضائع. کبھی آنکھ ادھر اٹھی، کبھی آنکھ ادھر اٹھی، وہ نور ہی ختم ہو جاتا. تو
تو اس نور کے لیے ہمیں فکر مند رہنا ہے. کوئی عمل ایسا نہ ہو، کوئی قول فعل کسی بھی طرح سے کہ جو معصیت ہو اور اس سے ہم نور سے محروم ہوں، اس کی فکر رہے. ہمارے جتنے بھی اکابر تھے ان سب میں اللہ رب العزت نے یہ ولایت کا نور عطا فرمایا. اسی لیے ان کے اندر شریعت کی استقامت بھی تھی، وہ دین کے محافظ تھے. اب ایک بات بڑی اہم ہے بتانے والی کہ جتنے بھی انبیاء آئے ان کو اللہ رب العزت نے اس وقت کے حالات کے مناسب معجزات عطا کیے. سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فن جادوگری اپنے عروج پر تھا. اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی ایسا معجزہ عطا کیا کہ جب وہ اپنے عصا کو زمین پہ ڈالتے تھے فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، دوڑنے والا اژدہا بن جاتا. اللہ نے کامیاب فرما دیا اس کی وجہ سے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب کا فن اپنے عروج پہ تھا. اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایسے معجزات عطا کیے جو طب سے متعلق تھا. وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ. دیکھا مادرات نابینا ٹھیک ہو گیا، برس کی بیماری ختم ہو گئی، مردہ تھوڑی دیر کے لیے زندہ ہو گیا. اللہ اکبر کبھی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہی تو لفظ کہتے تھے قم بإذن اللہ، مردہ کھڑا ہو جاتا تھا. بہو وہی الفاظ ہم کہیں نا کسی کو قم بإذن اللہ، ہمارے کہنے پہ تو سویا ہوا نہیں جاگتا، مرا ہوا کیا زندہ ہوتا. الفاظ میں تو کوئی فرق نہیں. اس کا مطلب ہے الفاظ کے اندر کوئی تاثیر ہوتی ہے جس میں فرق تھا. ان کی زبان سے وہی الفاظ نکلتے تھے تو زندگی مل گئی. ہماری زبان سے الفاظ نکلتے ہیں آگے اثر ہی کوئی. یہ نور اگر دل میں ہو تو پھر الفاظ میں حروف میں تاثیر بھی آتی. نبی علیہ السلام تشریف لائے کیونکہ آپ کی نبوت ہمیشہ کے لیے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو معجزات بھی ایسے عطا فرمائے جو ہمیشہ کے لیے. چنانچہ نبی علیہ السلام کے کئی معجزات حسی اور مادی طور پر ہم آج بھی دیکھتے ہیں. مثال کے طور پر جو لوگ حج پہ جاتے ہیں ان کو 10ویں 11ویں 12ویں اور 13ویں شیطان کو کنکریاں مارنی ہوتی. اس کو کہتے ہیں رمی جمار. اس جگہ پر ایک ستون بنا ہوا ہے اور اس کی طرف کنکر پھینکے جاتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کو بڑا محبوب عمل ہے. ایسا محبوب کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ہر کنکری پر اللہ تعالیٰ اتنے بڑے کبیرہ گناہ کو معاف کرتے ہیں، اگر معاف نہ ہوتا اس آدمی کو یقیناً جہنم میں لے جانے کا سبب بنتا. ہر کنکری پہ اتنا بڑا کبیرہ گناہ معاف. اللہ اکبر. اسی لیے وہاں جا کے لوگ خوب کنکریاں مارتے ہیں. اور یاد لوگ تو ماشاءاللہ کنکری سے دل نہیں بھرتا تو جوتے اتار کر. سبحان اللہ. اور ایک خان صاحب ماشاءاللہ کنکریاں ماری انہوں نے تو 7 کی جگہ 6 ماری. تو کسی نے کہا بھائی 7 ہی کیوں نہیں ماری؟ کہنے لگا اس کی ایک بہن میرے گھر میں ہے، میں نے اس کے لیے رکھ دیا. اپنی بیوی کی بات کر رہا تھا. تو یہ رمی جمار ایک بڑا عمل ماشاءاللہ اللہ کے حضور بہت محبوب اور مقبول عمل. لیکن اگر 70 لاکھ حاجی ہوں، جیسے 1-2 سال پہلے اخبار میں خبر آئی تھی کہ 40 لاکھ حاجی ہوائی راستے سے آئے اور 30 لاکھ زمینی راستے سے آئے، تو 70 لاکھ تو حکومت نے کہے اور ہمارا خیال تھا کہ اس سے بھی زیادہ ہوں گے، کیونکہ کتنے لوگ ہیں جو ان کے نوٹس کے بغیر مقامی وہ بھی حج میں شامل ہو جاتے ہیں.
چلیں 70 لاکھ لے لیں، اور ہر بندہ کم و بیش 70 کنکریاں مارتا ہے، سب دنوں میں مکمل کریں 13 تک، تو 70 لاکھ اگر 70 کنکریاں ماریں تو یہ تو کروڑوں میں چلی گئی فگر. تو یہ تو بہت بڑا پہاڑ ہونا چاہیے وہاں پہ کنکریوں کا. لیکن جب بھی کنکری مارنے جاتے ہیں تو وہاں پہ تھوڑا سا ڈھیر ہوتا ہے. شام کو بلڈوزر آتا ہے اور کنکریاں اٹھا کے ایک طرف کر دیتا ہے. تو ہمیشہ ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ اتنی تھوڑی کنکریاں. ایک صحابی نے نبی علیہ السلام سے یہ بات پوچھی، اے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، کنکریاں مارنے والے زیادہ نظر آتی ہیں تھوڑی. تو فرمایا کہ جو کنکری اللہ کے ہاں قبول ہو جاتی ہے فرشتے اس کو اٹھا لیتے ہیں، اس لیے پڑی ہوئی کنکریاں تھوڑی نظر آتی ہیں. یہ نبی علیہ السلام کا معجزہ ہے، اور آج بھی حج پہ جانے والے اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں کہ قیامت تک جاری رہے. ایک دوسرا معجزہ، حج پہ جانے والے 70 لاکھ لوگ اور مکہ مکرمہ کے اپنے رہنے والے کئی لاکھ لوگ. اب اندازاً یہ کروڑ کے قریب تو بن گئے. یہ سارے لوگ زمزم پیتے ہیں. ان کو زمزم پلانے کے لیے تو درجنوں ٹیوب ویل لگنے چاہیے زمزم کے، کیونکہ ایک شہر کو پانی سپلائی کرنا ہو تو مختلف اطراف میں ایک ایک درجن ٹیوب ویل لگائے جاتے ہیں جو پورے شہر کو پانی دیتے ہیں. اور وہاں تو کروڑ بندے ہیں. اور مزے کی بات یہ کہ 100 میل کے اندر اندر جدہ تک جتنی بھی آبادیاں ہیں وہاں کے لوگ بھی زمزم بھر کے لاتے ہیں گھروں میں، اور کھانے میں زمزم ہی استعمال ہوتا ہے. اور اب تو انہوں نے حرم مدینہ میں بھی زمزم پہنچانا شروع کر دیا. پھر لطف اور مزے کی بات کہ جتنے حاجی جاتے ہیں یہ گھر آتے ہوئے بھی ایک ایک کین بھر کے لاتے ہیں. اب دیکھو زمزم کی کتنی مقدار چاہیے استعمال کے لیے، شہر کے لیے، حاجیوں کے لیے، قریب کی آبادیوں کے لیے، حرم مدینہ کے لیے، گھروں کے لیے. اللہ اکبر. تو لگتا ہے کہ جی سینکڑوں ٹیوب ویل ہونے چاہیے، اور ایک کنویں کا پانی تو پورا آ ہی نہیں سکتا، مگر کنواں ایک. یہ نبی علیہ السلام کا معجزہ ہے کہ ایک کنویں کا پانی کروڑ سے زیادہ آدمیوں کی ضرورت کو پورا کر رہا ہے. یہ کیا مطلب رہے گا؟ آبادی بڑھتی جائے گی، حاجی بڑھتی جائے گی. شروع میں تھوڑے حاجی ہوتے تھے. ہمارے حضرت مرشد عالم رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے کہ 1930 میں بڑا غلغلہ مچا کہ جی اس دفعہ بڑے حاجی، اوہو بڑے حاجی، عرفات حاجیوں سے بھر گیا. فرمایا جب گنتی ہوئی تو 30,000 تھے. 30,000 حاجیوں پہ اتنا شور مچا. اور آج کتنے ہوتے ہیں؟ 70 لاکھ حاجی. اللہ اکبر. تو 30,000 کی ضرورت بھی پوری ہوتی تھی، آج 70 لاکھ کی بھی ضرورت پوری ہوتی ہے. تو یہ کیا چیز ہے؟ نبی علیہ السلام کا معجزہ، اور یہ قیامت تک جاری ہوتا ہے. اسی طرح نبی علیہ السلام کے 4 معجزے ایسے ہیں جو قیامت تک جاری و ساری رہیں گے. کتنے معجزے ہیں؟ 4 معجزے قیامت تک جاری و ساری رہیں گے. ان میں سے ایک معجزہ ہے اللہ کا قرآن. اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود لی، اور یہ محفوظ رہے گا قیامت تک. فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. بے شک اس نصیحت نامے کو ہم نے ہی نازل کیا اور اس کی حفاظت کے بھی ہم ہی ذمہ دار ہیں. اب یہ محفوظ ہے. نبی علیہ السلام کے زمانے سے لے کے آج تک یہ کتابی شکل میں بھی محفوظ اور لوگوں کے دل و دماغ میں بھی محفوظ، دونوں طرح سے محفوظ. اس 1400 سال کے عرصے میں
ایک بھی لمحہ ایسا نہیں آیا کہ پوری دنیا میں کہیں قرآن پاک موجود نہ ہو۔ کفر نے بڑی کوشش کی اس کو ختم کرنے کی، مٹانے کی۔ جب بغداد پہ تاتاریوں نے فتح حاصل کی تو اتنے قرآن مجید انہوں نے دریا میں ڈالے کہ 1 مہینہ تک دریا کا پانی بالکل کالے رنگ کا ہو کر بہتا رہا، سیاہی دھلتی رہی، قرآن تو ختم نہ ہوا۔ جب کمیونزم آیا تو 70 سال تک کمیونسٹوں نے رشیا کے اندر لوگوں کا گھر میں قرآن پاک رکھنا اس کو جرم بنا دیا۔ چنانچہ قانون یہ تھا کہ اگر کسی گھر سے قرآن یا عربی زبان میں لکھا ہوا کوئی کاغذ مل جائے گا، اس گھر کے بڑے لوگوں کو پھانسی دے دی جائے گی۔ 70 سال تک کسی گھر میں کوئی قرآن پاک نہیں، لیکن قرآن پاک کو ختم کر سکے۔ اس کے باوجود حافظ بنتے رہے اور قرآن پڑھتے رہے، پڑھاتے رہے۔ تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا وقت کی کمی کی وجہ سے۔ تو قرآن مجید 1400 سال میں محفوظ رہا، کوئی اس قرآن پاک کو ختم نہ کر سکا۔ تو یہ بھی نبی علیہ السلام کی نبوت کا معجزہ ہے، اور یہ اسی طرح رہے۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ ہمارے ایک دوست 1975 میں ماسکو گئے، وہ اسٹیل مل کے اندر انجینئر تھے۔ کہنے لگے کہ وہاں میری ملاقات ہوئی مقامی لوگوں سے، ایک صاحب نے گھر آنے کی دعوت دی، میں چلا گیا کھانے کے لیے، تو ان کے چھوٹے چھوٹے بچے آگے بیٹھے تھے، پیچھے مرد تھے، میں ان سے باتیں کر رہا تھا۔ تو میں نے پوچھا کہ بچے تم قرآن پڑھے ہوئے ہو؟ کہ کہاں، سر ہلایا۔ تو میں نے جیب سے قرآن پاک نکال کے سامنے رکھا اور میں نے کہا کہ اچھا پڑھو یہاں سے۔ اب وہ کبھی قرآن پاک دیکھتا ہے، کبھی میرا چہرہ دیکھتا ہے۔ میں نے کہا پڑھو یہاں سے۔ وہ کبھی قرآن پاک پڑھتا ہے، کبھی میرا چہرہ دیکھتا ہے، کبھی قرآن پاک دیکھتا ہے، کبھی میرا چہرہ۔ تیسری دفعہ میں نے کہا کہ بھائی پڑھو نا یہاں سے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ کہتے جیسے میں نے 2 لفظ پڑھنے شروع کیے اسے پڑھنا شروع کر دیا، اور ایسا پڑھنے لگا کہ رکتا نہیں تھا۔ میں حیران کہ پہلے پڑھتا نہیں تھا، پڑھنے لگا تو رکتا نہیں۔ تو میں نے اس کے والد کی طرف دیکھا، اس کا والد مسکرایا، کہنے لگا جی کہ آپ لوگ خوش نصیب ہیں کہ آپ کے گھروں میں قرآن مجید کتابی شکل میں موجود ہے۔ یہاں پر قانوناً پابندی ہے، ہم گھروں میں قرآن پاک کا ایک صفحہ بھی نہیں رکھ سکتے۔ تو پھر کہنے لگا کہ ہمارے ہاں جو پرانے حافظ تھے، ہم ان کے پاس اپنے بچوں کو بھیج دیتے ہیں فن سیکھنے کے لیے۔ مثلا کوئی درزی تھا تو ہم بچے کو بھیجتے ہیں، جاؤ بچہ درزی کا فن سیکھو۔ تو وہ بچہ اس کے پاس کپڑے کاٹتا ہے اور سیکھتا ہے، جوڑتا ہے، بخیے ادھیڑتا ہے، بٹن لگاتا ہے۔ جب بھی کوئی پوچھتا ہے جی کیوں، جی یہ کام سیکھ رہا ہے۔ لیکن وہ جو اس کا استاد ہے حافظ، وہ اس کو نابینا بچے کی طرح دن کی 2 آیتیں 3 آیتیں زبانی دے دیتے ہیں اور بچہ زبانی یاد کر کے سنا دیتے۔ 3 2 آیتیں کرتے کرتے ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ بچہ قرآن پاک کا حافظ تو بن جاتا ہے، قرآن پاک کو ناظرہ پڑھنا نہیں جانتا۔ کہنے لگے میں حیران ہو گیا، کافرو تم کاغذ پہ لکھے ہوئے قرآن پہ تو پابندی لگا سکتے ہو، کہ دلوں پہ لکھے ہوئے قرآن پہ تم کیا کرو گے؟ تو قرآن مجید محفوظ، آج بھی محفوظ۔ تو یہ نبی علیہ السلام کا معجزہ۔ دوسری بات، حدیث مبارکہ بھی محفوظ، اس لیے کہ حدیث مبارکہ قرآن مجید کی تفصیل ہے۔ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِ، کہ نبی علیہ السلام دنیا میں تشریف اس لیے لائے کہ جو اللہ کی طرف سے کلام نازل ہوا اس کو کھول کر بیان کر دیں۔ تو قرآن متن ہے، نبی اسلام کی حدیث اس کی تشریح ہے۔
اس لیے جیسے قرآن محفوظ ایسے حدیث مبارکہ بھی محفوظ. چنانچہ اس امت نے بڑا کام کیا. اسماء الرجال کا ایک فن ایسا انہوں نے جاری کیا کہ جس میں حدیث روایت کرنے والے جتنے بھی روات تھے ان کے حالات زندگی لکھے محفوظ کیے اور جرح اور تعدیل کے انہوں نے قوانین بنائے کہ کون بندہ حدیث پاک کی روایت کرنے کا اہل ہے اور کون نااہل ہے، کون ثقہ ہے اور کون مجروح ہے. یہ تمام قوانین انہوں نے بنائے. کسی امت کے پاس اتنے لوگوں کے حالات زندگی محفوظ نہیں، کسی کے پاس محفوظ. حتیٰ کہ عیسائیوں سے کہو کہ جس نے پہلی مرتبہ بائبل لکھی اس کے حالات زندگی بتاؤ، وہ ان کے حالات زندگی نہیں بتاتا. اور تو اور ان کو کہو کہ عیسیٰ علیہ السلام کے حالات زندگی بتاؤ تو وہ ان کے حالات زندگی نہیں بتا سکتے. اور ہمارے پاس نبی علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر آپ کے پردہ فرمانے تک ایک ایک بات کی تفصیل موجود. یہ اس امت نے بہت بڑا کام کیا علم کو محفوظ کر کے. چنانچہ حدیث مبارکہ آج آپ دین پڑھنا چاہیں تو آپ سیاستہ پڑھتے ہیں. کیوں؟ ایک سیاستہ میں وہ تمام احادیث موجود ہیں اور امت کے علماء کا اس کے اوپر اجماع ہے. لہذا جو سیاستہ پڑھ لیتا ہے وہ عالم بن جاتا ہے، عالم کہلاتا ہے. تو بات سمجھ آ گئی. تو حدیث مبارکہ بھی محفوظ ہے کتابی شکل میں بھی، اور ایسی شخصیات بھی ہر دور اور ہر زمانے میں رہیں جن کو رجال الحدیث کہا گیا. ان کو اللہ نے ایسی فوٹوگرافک میموری دی تھی کہ وہ حدیث مبارکہ کو یاد کرتے. چنانچہ بعض محدثین کو 5 لاکھ حدیث یاد ہے، بعض کو 3 لاکھ، بعض کو 2 لاکھ، بعض کو 1 لاکھ، اور ہزاروں تو پہلے وقت میں بہت سارے محدثین کو یاد ہے. امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نہ ان کے بیٹے وہ ایک مرتبہ کسی شہر میں گئے تو شہر کے علماء نے ان کا بڑا اکرام کیا کہ یہ محدث کے بیٹے ہیں، اور ان کو کہا کہ جی آپ ہمیں کچھ احادیث لکھوائیں. تو وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی یادداشت سے ان کو 35,000 احادیث لکھوا دی. اپنی یادداشت سے. یہ محدث نہیں ہے، محدث کے بیٹے ہیں. اللہ. چنانچہ مشہور واقعہ ہے، امام ابو ذرہ رحمۃ اللہ علیہ کا شاگرد تھا، شادی ہوئی. ایک دن درس میں دیر ہو گئی، گھر واپس آیا تو بیوی خفا تھی. اس نے کہا جی آپ تو گھر سے جاتے ہیں تو پچھلے تو آپ کے لیے مر ہی جاتے ہیں، پرواہ نہیں آپ کو کسی. اس نے سمجھایا کہ بھائی پڑھنا ہوتا ہے. وہ غصے میں تھی تو غصے میں انسان زیادہ بات کر جاتا ہے. اس نے کہا کیا پڑھتے ہو؟ تو میں حدیث پڑھتا ہوں. کس کے پاس؟ فلاں کے پاس. میں نے کہا تیرے استاد کو کیا آتا ہے؟ اس کو کچھ نہیں آتا، تجھے کیا آئے گا؟ جب اس نے استاد کے بارے میں بات کی تو یہ نوجوان خون تھا، غصے میں آ گیا، اور غصے میں آ کے اس نے کہا کہ اچھا اگر میرے استاد کو 1,00,000 حدیثیں یاد نہ ہوں تو تمہیں 3 طلاق. اب غصے میں تو تھا پھکر گیا. جب صبح ہوئی غصہ ٹھنڈا ہوا. اب حامد بھی پریشان کہ بھئی مجھے طلاق نہیں دینی چاہیے تھی، اور بیوی بھی پریشان کہ مجھے کم از کم اس کے استاد کے بارے میں ایسے نہیں کہنا چاہیے تھا. اب دونوں چاہتے کہ طلاق نہ ہو، لیکن فیصلہ کون کرے؟ تو بیوی نے خامد سے کہا جی آپ بتائیں طلاق واقع ہوئی کہ نہیں؟ اس نے کبھی مشروط تھی کہ اگر ان کو 1,00,000 حدیثیں یاد نہ ہو. اب تصدیق کون کرے؟ تو وہی کر سکتے ہیں. تو وہ شاگرد آیا اور آ کے حضرت سے اس نے پوچھا کہ حضرت میں یہ کارنامہ کر کے آیا ہوں، آپ بتائیں کہ میری بیوی کو طلاق واقع ہوئی یا نہیں ہوئی.
تو ابوذر رحمۃ اللہ علیہ مسکرائے اور انہوں نے فرمایا کہ جاؤ گھر میں جا کے میاں بیوی بن کے رہو، 1,00,000 حدیثیں مجھے اس طرح یاد ہیں جیسے لوگوں کو سورہ فاتحہ یاد ہوتی ہے۔ تو حدیث کی حفاظت اللہ نے کی، کتابی شکل میں بھی، لوگوں کے دل و دماغ میں بھی۔ آج بھی الحمدللہ کتنے لوگ آپ کو ایسے ملیں گے جو حافظ البخاری ہوں گے دنیا میں؟ تو یہ بھی نبی علیہ السلام کا معجزہ، قرآن پاک بھی محفوظ اور حدیث مبارکہ بھی محفوظ۔ ایک تیسرا معجزہ کہ جس جگہ پر یہ قرآن اور حدیث کا علم پڑھایا جاتا ہے وہ جگہیں بھی محفوظ ہیں۔ اس لیے کہ جب قرآن اور حدیث محفوظ ہیں تو جہاں ان کا علم بڑے اپنے چھوٹوں کو، اوپر والے نیچے والوں کو پڑھاتے ہیں تو وہ جگہ بھی محفوظ، وہ بھی نہیں ختم ہو سکتی۔ چنانچہ 1400 سال میں کوئی ایسا لمحہ نہیں آیا کہ پوری دنیا میں قرآن اور حدیث پڑھانے کی کوئی جگہ موجود ہو۔ سینکڑوں نہیں، ہزاروں جگہ۔ بعض مرتبہ حکومتوں نے بڑی کوشش کی کہ ہم مدارس کو ختم کر کے دم لیں گے، اور ان بیچاروں کا اپنا دم نکل گیا اور مدارس سے اتنا موجود رہے۔ کئی آئے اور گئے، مدارس کو کوئی نہ ختم کر سکا۔ تو یہ بات ذہن میں بٹھا لیں کہ مدارس کو ختم کرنا ممکن ہی نہیں، یہ معجزہ ہے نبی علیہ السلام کا، ان کو ختم کرنے والا خود ختم ہو جائے، مدارس کو ختم نہیں کر سکتے۔ چنانچہ انگریز جب یہاں پر 1857 کی جنگ آزادی جیتی تو اس نے مدارس کے اوپر اپنا شکنجہ کس دیا۔ پہلا کام تو اس فرنگی نے یہ کیا کہ اس زمانے میں جو مدارس تھے وہ وقف کی جائیدادوں سے چلتے تھے، یعنی ایک عام ٹرینڈ بن گیا تھا کہ ہر مدرسے کی زمین، مربع زمین، 2 مربع زمین، اور جو وہاں سے آمدنی ہوتی تھی وہ آمدنی طلباء کے پاس آتی تھی اور مدرسہ چلتا تھا۔ تو فرنگی نے پہلا کام کیا کیا کہ اس نے وقف کی تمام جائیدادیں حکومتی تحویل میں لے لی۔ دوسرے لفظوں میں اس نے مدارس کا گلا گھونٹ دیا، کئی ہزار مدارس بند ہو گئے۔ اب اہل علم حضرات جو تھے ان کو بڑی فکر ہوئی، چنانچہ ان میں ایک بزرگ تھے حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے یہ سوچا کہ مسلمانوں کو ان کی دولت سے، ان کے مال سے محروم کر دیا گیا، بہت بڑا نقصان ہے۔ تاہم مال آنی جانی چیز ہے، یا تو کل پھر آ جائے گا، پھر مل جائے گا مال، لیکن اگر مسلمانوں کو ان کے ایمان سے محروم کر دیا تو یہ تو بہت بڑی محرومی ہوگی۔ اس لیے ایمان بچانا چاہیے۔ ایمان کیسے بچائیں؟ اس کے لیے مدرسہ بنانا پڑے گا۔ چنانچہ دیوبند میں ان کے سسرال تھے، اور یہ چھوٹی سی بستی تھی۔ بڑے شہروں پہ حکومتوں کی نظریں ہوتی ہیں، اور چھوٹی بستیوں میں، دیہاتوں میں کیا ہوتا ہے انہوں نے کبھی توجہ نہیں دی ہوتی۔ چنانچہ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس دیوبند سے مدرسے کا آغاز کیا۔ اللہ کی شان دیکھیں، مدرسہ بھی کیسا، ایک استاد اور ایک شاگرد۔ استاد کا نام ملا محمود اور شاگرد کا نام محمود حسن۔ اور کہاں شروع ہوا؟ انار کے درخت کے نیچے۔ اللہ کی کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس انار کے درخت کے نیچے اتنی عظیم
جامعہ یونیورسٹی کی ابتدا ہوگی، کوئی نہیں جانتا آنے والے وقت میں اللہ کے ہاں کیا قبولیت ہوگی۔ اللہ اکبر کر دی۔ وہ انار کا درخت مجھے بھی دیکھنے کی اللہ نے سعادت عطا فرمائی، ماشاءاللہ۔ اس لیے کہ مدرسہ عمارت کا نام نہیں ہوتا، مدرسہ استاد اور شاگرد کا دوسرا نام ہوتا۔ وہ درخت کے نیچے بیٹھ جائیں تو وہ مدرسہ، کمرے میں بیٹھے تو وہ مدرسہ، اور کھلے آسمان کے نیچے بیٹھ جائیں تو وہ مدرسہ۔ استاد شاگرد جائیں وہاں مدرسہ ہے۔ لہذا یہ دارالعلوم کئی سال کام کرتا رہا۔ اس زمانے میں 3 علمی مراکز تھے، ایک دہلی میں قرآن اور حدیث کا، یہ جامعہ رحیمیہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ کے والد گرامی کا مدرسہ تھا، لیکن انگریز کو پتہ تھا اس کا، لہذا جب انگریز نے قبضہ جمایا تو اس نے اس جامعہ رحیمیہ کی عمارت کو بالکل گرا کے وہاں بلڈوزر چلا دی۔ ایک دوسرا مرکز تھا لکھنؤ میں فقہ اور اہل فقہ، اصول فقہ کا، اور تیسرا تھا خیر آباد میں، یہ تھا فنون کا۔ تو سب مدارس مند۔ اللہ کی شان کہ 9 سال کے بعد جب آزادی ملی تو اس وقت دارالعلوم دیوبند ان تمام علوم کا وارث بن کر ابھرا۔ فرنگی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ایسا مرکز بھی کہیں پر ہے۔ اللہ کی شان کہ اس دارالعلوم دیوبند میں تفسیر اور حدیث کا علم بھی تھا، فقہ اور اصول فقہ کا بھی تھا، اور فنون کا بھی تھا، تمام علوم کا یہ مرکز بن گیا۔ کہتے ہیں کہ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ کو خواب میں نبی علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی تھی، اور آپ نے دارالعلوم کی باؤنڈری وہ خود سمجھائی تھی کہ یہاں پہ بنانا، اور واقعی پھر اللہ نے اس کو قبولیت دی۔ اللہ، اور اس کا جو سنگ بنیاد تھا وہ پتہ کس نے رکھا تھا؟ منع شاہ رحمۃ اللہ، ایک بزرگ تھے جو ظاہری قد میں چھوٹے تھے، اللہ کے یہاں ان کا قد بہت بڑا تھا، اور گھاس کاٹتے تھے، گھاس کاٹ کے شام کو بیچتے تھے، اور تھوڑا تھوڑا بچاتے رہتے تھے، اور سال میں ایک دفعہ دارالعلوم کے اساتذہ کی دعوت کرتے تھے۔ اساتذہ فرماتے ہیں کہ ہم اس دعوت کے منتظر رہتے تھے، اس لیے کہ جب ان کے گھر سے وہ دعوت کھا کے آتے تھے 40 دن ہمیں نماز کی حضوری نصیب ہو جاتی تھی، 40 دن اس کے اثرات رہتے، ایسا رزق حلال تھا، انہوں نے سنگ بنیاد رکھی۔ اللہ، اب ایسے متقی لوگ تھے بنیاد رکھنے والے، حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جیسے تقویٰ کے پہاڑ وہ تھے، اس کی سرپرستی کرنے والے، سبحان اللہ۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے اس ادارے کو بڑی قبولیت سے نوازا، یہاں تک آپ اندازہ لگائیں کہ اس ادارے کے بعد میں آنے والے جو ناظم تھے، محتمم تھے، ان میں سے ایک تھے رفیع الدین رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ عابد تھے، نیک بزرگ تھے، وہ علم میں اتنا بڑا مقام نہیں تھا۔ تو ایک مرتبہ کسی طالب علم کا کوئی معاملہ بنا تو حضرت نے کہا کہ وہ طالب علم ہمارے مدرسے کا نہیں ہے، اور تحقیق کی گئی تو واقعی مدرسے کا طالب علم نہیں تھا۔ تو اساتذہ نے پوچھا کہ حضرت آپ کا تو طلباء سے کوئی راستہ واسطہ بھی نہیں رہتا، تو آپ کو کیسے پتا؟ شاہ صاحب نے فرمایا کہ جب میں محتمم بنا تو میں نے دیکھا خواب میں کہ دارالعلوم کا جو کنواں ہے اس پر نبی علیہ السلام کھڑے ہوئے ہیں، اور دارالعلوم کے جتنے بھی طلباء ہیں یہ سارے لائن بنا کر آ رہے ہیں، اور ان کے ہاتھوں میں برتن ہیں چھوٹے بڑے،
اور ہر ایک کے برتن میں نبی علیہ السلام کنویں سے ڈول بھر بھر کے پانی ڈالتے جا رہے ہیں۔ میں نے تمام طلباء کو اپنا برتن بھرواتے دیکھا، اس کو میں نے نہیں دیکھا۔ ایسے مقبول اللہ کے بندے، اللہ اکبر کبیرہ۔ چنانچہ اس تعلیم کا فیض دنیا میں بہت پھیلا۔ یہ علم و ہنر کا گہوارہ، تاریخ کا وہ شہپارہ ہے، ہر پھول یہاں ایک شعلہ ہے، ہر سرو یہاں مینارہ ہے۔ کفار یہاں دب جاتے ہیں، طوفان یہاں رک جاتے ہیں، اس کاخ فقیری کے آگے شاہوں کے محل جھک جاتے ہیں۔ عابد کے یقین سے روشن ہے سادات کا سچا صاف عمل، آنکھوں نے کہاں دیکھا ہوگا اخلاص کا ایسا تاج۔ اخلاص کا تاج محل بنا کے پوری دنیا میں اس تعلم کا فیض پھیلا ہے، پوری دنیا۔ عزیز طلباء، اللہ رب العزت نے اس دین کے کام کی نسبت سے اس عاجز کو کم و بیش 40-50 ملکوں میں جانے کی سعادت عطا فرمائی ہوگی۔ مشرق دیکھا، مغرب دیکھا، امریکہ دیکھا، افریقہ دیکھا، وہ جگہ بھی دیکھی جس کو سائبیریا کہتے ہیں، ہر طرف برف ہی برف۔ ایک مرتبہ میں سفر کرنے کا موقع ملا تو گاڑی سڑک پہ چل رہی تھی، تو سڑک کے دونوں طرف سے بالکل برف۔ جہاں نماز کے لیے رکتے تو وضو کے لیے پانی نہیں، تو برف توڑتے اور برف کے نیچے سے پانی نکالتے، اور وہ کتنا ٹھنڈا ہوگا جو برف کے نیچے پانی، جہاں پانی لگتا وہی جگہ بالکل ایسے لگتا خون جم گیا۔ خیر وضو تو کیا، تو نماز کہاں پڑھے؟ تو برف کے اوپر چادر بچھائی۔ اب برف کے اوپر جو ہم نے 2 رکعت پڑھی، اللہ اکبر، مگر وہ برف اتنی ٹھنڈی تھی کہ 2 رکعت پڑھنے کے بعد جب چادر اٹھائی تو وہ گیلی نہیں ہوئی تھی۔ کوئی برف پگھلے تو وہ گیلی ہونا، وہ پگھلے گی نہیں، اتنی ٹھنڈی۔ اللہ، ایسی جگہ بھی جانے کا موقع، ایسی جگہ بھی اللہ نے جانے کی توفیق دی کہ جہاں 6 مہینے دن اور 6 مہینے رات۔ ایسی جگہ بھی گئے کہ جہاں رات کے 11 بجے سورج نظر آ رہا، اس کو کہتے ہیں مڈ نائٹ سن۔ ویسے رات ہے، سوئے ہوئے ہیں سارے لوگ، سورج اوپر ہے۔ اللہ کی شان۔ ایک ایسی جگہ بھی گئے، اتنی ٹھنڈی برفانی جگہ کہ وہاں گھر برف کے بنے ہوئے، دروازے برف کے بنے ہوئے، دیواریں برف کی بنی ہوئی، چھتیں برف کی بنی ہوئی۔ مزے کی بات، جس بستر پہ سوئے وہ برف کے بنے ہوئے۔ اور مزے کی بات بتائیں کہ وہ کھانا لائے تو ٹرے برف کی بنی ہوئی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لوگ ہزاروں ڈالر خرچ کر کے جاتے ہیں وہاں سیاحت کے لیے، اللہ نے دین کی نسبت سے وہاں پہنچا دیا۔ ایک ایسی جگہ بھی پہنچے جہاں پر لکھ کر لگایا ہوا ہے حکومت نے، اینڈ آف دی ورلڈ، دنیا کا آخری کنارہ۔ پوری دنیا کے سائنسدان متفق ہیں کہ وہ دنیا کا آخری کنارہ ہے۔ میں نے ایک آدمی سے پوچھا بھی کیوں متفق ہیں؟ انہوں نے کہا جی سال میں ایک دن ایسا آتا ہے کہ یہاں پر کئی لاکھ سیاح آتے ہیں دنیا سے ایک منظر دیکھنے کے لیے۔ کون سا منظر؟ کہنے لگے منظر یہ ہے کہ سورج ایک طرف سے آتا ہے غروب ہونے کے لیے، اور سطح سمندر کے کنارے بالکل غروب ہوتے ہوتے پھر طلوع ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس دن وہاں رات ہوتی نہیں، اس کو دنیا کا آخری کنارہ ہے۔ ایسی جگہوں پہ بھی جانے کا موقع ملا، جنگلوں میں جانے کا موقع ملا،
ایسے ایسے جنگل کے سبحان اللہ عجیب. ایک مرتبہ ہم ایک ایسی وادی سے گزرے جو سانپوں کی وادی تھی. مجھے اندازہ ہے کہ ایک درخت کے نیچے سے گزرتے ہوئے 6 سانپ تو میں نے گنے تھے جو درخت کے اوپر تھے, نیچے سے گزر رہے تھے. افریقہ کے جنگلوں کو بھی دیکھا. اللہ رب العزت نے ایسی جگہوں پر جانے کی توفیق عطا فرمائی. لیکن ایک بات عرض کروں, یہ آج جہاں بھی گیا وہاں دارالعلوم دیوبند کا کوئی نہ کوئی روحانی فرزند پہلے سے بیٹھا دین کا کام کرتا نظر آیا. اللہ نے اس ادارے کو کیا قبولیت عطا کی. یہ اخلاص ہے ان کا, یہ تقویٰ تھا ان کا, یہ اتباع سنت تھی ان کی, کہ جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کو ایسی قبولیت دلا. تو الحمدللہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ. قرآن مجید بھی محفوظ, حدیث مبارکہ بھی محفوظ, اور مدارس بھی محفوظ. حکومتیں ان مدارس کو ختم کر نہیں سکتی, اس لیے کہ یہ مدارس حکومتوں کے محتاج نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ کے ایسے بندے ہیں جن کے دل میں اللہ شوق ڈال دیتا ہے علم کا, اور ایسے بندے ہیں جنہوں نے علم حاصل کیا ہوتا ہے. تو جب استاد اور شاگرد پڑھنے پڑھانے پہ راضی ہوں تو سرکار کیا کرے گی؟ یہ تو نہیں روک سکتے. اللہ, تو مدارس بھی محفوظ, یہ ختم ہو ہی نہیں سکتے. اچھا دیکھیں کیوں نہیں ختم ہو سکتے؟ کہ جہاں ایمان والے ہیں یا تو کسی کو خوشی ہوگی یا کسی کو غمی. تو جس کو خوشی ہوئی اس کا دل چاہتا ہے کہ خوشی میں کچھ اللہ کے راستے میں خرچ کروں, تو وہ مدرسے میں آئے گا. اور جس کو پریشانی غم دکھ ہوا وہ کہے گا کہ میں کچھ اللہ کے راستے میں خرچ کروں, مصیبت بلا ٹل جائے, تو وہ کہاں آئے گا؟ کوئی صحت مند ہوگا, کوئی بیمار ہوگا. بیمار ہوگا تو وہ بھی کہے گا جی کچھ صدقہ کرو جی, بیماری ٹل جائے, کوئی مدرسے میں آئے گا. اللہ تعالیٰ بندوں کو بھیجیں گے اور طلباء کے لیے اللہ تعالیٰ انتظام کر دیں. تو پڑھنے والے پڑھانے والے جب آمادہ ہیں تو کوئی دنیا کی حکومت اور طاقت ان کو اس سے روک نہیں سکتی. یہ بالکل حکومت کے محتاج نہیں ہے. ان مدارس کو اللہ چلاتا ہے اور اللہ توکل کام ہوتا ہے. تو مدارس کو کوئی ختم نہیں کرتا. رشیا میں جب کمیونزم آیا تو انہوں نے بڑے بڑے مدارس سارے بند کر دیے, سب لاک کر دیے. مساجد کو بھی تالا لگا دیا. کوئی نہ مدرسے میں جا سکتا تھا نہ مسجد میں جا سکتا. اس وقت کیا ہوا کہ علماء نے اپنے اپنے حجروں میں پڑھانا شروع کر دیا. کوئی ضروری تو نہیں نا کہ 200 طلباء کو پڑھائیں, ایک کو بھی پڑھائیں تو چراغ سے چراغ جلتا رہے گا. تو کوئی ایک کو پڑھا دیتا تھا, کوئی 2 کو پڑھا دیتا تھا, کسی کو پتہ نہیں چلتا. تو مدارس محفوظ رہے, بڑی عمارتوں کی بجائے علماء نے اپنے حجروں میں اپنے گھروں میں بچوں کو پڑھانا شروع کر. چنانچہ مجھے سمرقند میں ایک بات بتائی گئی. علماء نے کہا کہ ہم ایسا کرتے, وہاں سردی ہے نا تو 6 مہینے تو بہت ٹھنڈ ہوتی ہے. وہ کہنے لگے کہ ہم ایک بڑا گھر دیتے
اور اس کے سینٹر میں ایک بڑا ہال بناتے اور ہال کے اندر ہی ساری ضروریات کا انتظام اور 6 مہینے کے کھانے کا اسٹاک اندر، اور اس کے بعد استاد شاگردوں کے ساتھ اس ہال میں چلے جاتے اور اس کے دروازے کو ہم پکا بند کرتے. جب بند کر دیتے تو اس کے آگے ہم الماریاں سجا دیتے اور الماریوں میں شراب کی بوتلیں رکھ دیتے اور اس ہال کے باقی چاروں طرف ہم کمرے بنا دیتے رہائش کے اور اس کو ساؤنڈ پروف بنا دیتے 2 دیواروں تاکہ باہر اس کی آواز ہی نہ آئے. اب وہاں دستور یہ تھا کہ سپاہی کسی بھی گھر میں کسی بھی وقت بغیر اجازت کے داخل ہو سکتا تھا، اس کو روک بھی نہیں سکتا تھا. چنانچہ رات کو کسی وقت سپاہی اندر داخل ہوا تھا، کیا ہو رہا ہے تو وہ دیکھتا باقی تو سارے کمرے اور ایک کمرے کو آ کے دیکھتا کہ یہ شراب خانہ منی بار بنی ہوئی ہے، تو وہ سوچتا یہ دہریے ہوں گے، بے عمل لوگ ہوں گے جنہوں نے شراب خانہ بنایا ہوا ہے، تو کوئی فکر کی بات نہیں، تو وہ مطمئن ہو کے چلا جاتا. لیکن اس سپاہی کو نہیں پتا ہوتا تھا کہ جہاں وہ کھڑا ہوتا تھا وہاں سے چند میٹر کے فاصلے پہ معصوم بچے معصوم زبانوں کے ساتھ اللہ کا قرآن پڑھ رہے ہوتے. شکست دل سے جو آہ نکلے، شکست دل سے جو آہ نکلے، تو فرش کیا عرش کانپ اٹھے گا، درے قفس جو نہ ہوگا تو ایک دن ٹوٹ کر رہے گا. کسی کے روکے سے حق کا پیغام کب رکا ہے جو اب رکے گا، چراغ ایمان تو آندھیوں میں جلا کیا ہے جلا کرے گا. ایمان کے چراغ جلتے 70 سال پابندی رہی اور مدارس چلتے رہے. وہ کہتے ہیں کہ کئی مرتبہ ایسا ہوتا تھا کہ ماں صحن کے اندر جھاڑو دے رہی ہوتی تھی اور اس کو یہ نہیں پتا ہوتا تھا کہ میرا بیٹا چھوٹا معصوم جو اندر حال میں ہے کئی مہینوں سے، وہ صحت مند ہے، بیمار ہے، وہ رو رہا ہے، وہ جاگ رہا ہے، وہ کھانے کو ملتا ہے نہیں ملتا. 6 مہینے ماں باپ اپنے چھوٹے بچوں کی شکلیں نہیں دیکھتے. 6 مہینے کے بعد جب سردیاں ختم ہوتی تو اس وقت ہم دروازہ کھول کے ان کو نکالتے تھے. کتنے بچے ایسے ہوتے تھے جاتے تھے ایک حرف نہیں آتا تھا، 6 مہینے بعد نکلتے تھے قرآن ناظرہ پڑھنے والے بنے گئے. اس طرح مدارس چلائے علماء. تو قرآن مجید بھی محفوظ، حدیث مبارکہ، اور تیسرا مدارس بھی محفوظ. یہ کبھی ختم ہو ہی نہیں سکتے جتنا کوئی زور لگا دے، مدارس کو نہیں ختم کر سکتا. بات کی سمجھ آ گیا؟ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ ہے. اچھا، اب ایک چوتھا معجزہ کہ ان مدارس کو چلانے والے جو علماء ہیں وہ بھی محفوظ. جب قرآن پاک محفوظ ہے، حدیث مبارکہ محفوظ ہے، مدارس محفوظ ہیں، تو مدارس کو چلانا کس نے ہے؟ علماء بھی محفوظ. اور یہ معجزہ کس کا ہے؟ نبی علیہ السلام. کوئی طاقت دنیا سے علماء کو ختم نہیں کر سکتی. جتنا بھی کوئی زور لگا لے، جتنا بھی کوئی چاہے، مگر علماء کو ختم نہیں کیا جاتا. ہر دور اور ہر زمانے میں علماء رہے. بھائی اتنا فرق تھا، حالات سازگار تھے تو انہوں نے روئے زمین پہ کام کیا، اور جب حالات ناسازگار تھے تو انہوں نے زیر زمین جا کر کام کرنا شروع کر دیا. کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کون کہاں کام کر رہا. مفتی اعظم سمرقند بتانے لگے کہ جب یہاں کمیونزم آیا تو دہریوں نے ہزاروں علماء کو شہید کیا. ہزاروں علماء. ایسا بھی کیا کہ علماء کو جہاز میں بٹھایا، جو بڑے بڑے مفتی
متقی پرہیزگار بڑے استاد سمجھے جاتے تھے، استاد الاساتذہ، شیوخ الحدیث، شیوخ البخاری، ان کو جہاز کے اندر بٹھایا اور جہاز کو لے جا کر سائبیریا کے اندر ان کو اتار دیا اور جہاز اڑا کے واپس کیا۔ اب کئی 100 میل دائیں بائیں آگے پیچھے ہر طرف تک، اور کھانے پینے کو کچھ بھی نہیں، اور رات کو سونے کے لیے سردی سے بچنے کی کوئی چیز نہیں۔ تو کہنے لگے کہ وہ حضرات کتنے ایسے تھے جو وہاں ٹھنڈک سے یخ ہو کے مر گئے۔ ایسا بھی کیا کہ علماء کی کانفرنس بلائی اور اس کے لیے اسپیشل ٹرین ایک بھیجی، اور کئی ہزار علماء ٹرین میں بٹھا کر رخصت کیا، اور بہانے سے راستے میں ایک مال گاڑی سے ٹرین کو ٹکرا دیا۔ ہزاروں کی تعداد میں علماء شہید ہوئے، اور کہا کہ جی وہ تو غلطی تھی فلاں کی اور اس لیے گاڑی ٹکرا گئی، اب ہم کیا کر سکتے ہیں، افسوس ہمیں بہت۔ لیکن اس طرح علماء کو مارا، مختلف بہانے بنا کر علماء کو مارا، پتہ چل جاتا کہ عالم ہے اس کو پھانسی پہ لٹکا دیا۔ یعنی انہوں نے پالیسی یہ بنائی کہ علماء کا نام و نشان نہ رہے۔ کہنے لگے کہ میرے والد بڑے عالم تھے، جیسے ہی یہ کمیونزم آیا تو میرے والد کا فوراً روپوش ہو گئے۔ وہ کیسے کہ انہوں نے ایک دیہاتی کی شکل و صورت اپنا لی، جیسے ایک دیہاتی ہوتا ہے کاشتکار، اور کہنے لگے کہ بس وہ ٹریکٹر ہر وقت چلاتے رہتے اور ہل چلاتے اور فصلوں کو پانی دیتے اور دن رات کھپتے رہتے، اتنا ٹریکٹر چلاتے کہ لوگوں میں مشہور ہو گیا کہ اس کو ٹریکٹر چلانے سے عشق ہو گیا۔ مگر ان کے پیچھے تو ان کا بھی مقصد تھا۔ وہ صبح اذانوں کے وقت شروع کرتے اور رات تک ٹریکٹر چلاتے رہتے، ٹریکٹر چلا چلا کے سارا وقت وہ اسی طرح کھیتوں میں گزارتے۔ مگر جب رات لوگ سو جاتے تو میرے والد صاحب اس وقت ٹریکٹر کو بند کر کے کھڑا کرتے اور 12 بجے آدھی رات گھر آتے دبے پاؤں، اور اس وقت آ کر مجھے بخاری شریف کا درس دیا کرتے تھے۔ اللہ، یہ ہے قرآن اور حدیث کی حفاظت کرنے والے۔ والذین یمسکون بالکتاب، تمسک بالکتاب اسے کہتے ہیں۔ قرآن کو سینے سے لگا لیا، تھام لیا، جان جا سکتی ہے، ایمان نہیں جا سکتی۔ محفوظ کر کے دکھا دیا، حق ادا کر دیا انہوں نے جو ان کو ادا کرنا چاہیے۔ تو علماء کو ختم کرنے کی بڑی کوششیں ہوئیں، مگر علماء کو ختم نہ کیا جا۔ چلیں رشیا کی بات چھوڑیں، یہاں جب فرنگی نے قدم جمائے تو اس نے یہ فیصلہ کیا کہ مسلمانوں کا قرآن کے ساتھ رشتہ توڑنا ضروری ہے، اس کے بغیر ہم ان پہ حکومت کر نہیں سکتے۔ مگر مسلمانوں کا رشتہ قرآن سے کیسے توڑے؟ انہوں نے کہا اس سے علماء کو ختم کرو، مدارس کو ختم کرو۔ چنانچہ مدارس کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے جتنی وقت کی جائیدادیں تھیں وہ ساری حکومتی تحویل میں لے لی، اور علماء جتنے ملے انہوں نے سب کو پھانسا۔ ہر بستی سے، ہر شہر سے جو نمایاں عالم ملتے تھے سب کو گرفتار کر، اور گرفتار کروا کے ان کو شہید کروا دیا، پھانسی دی۔ جرنیلی سڑک دہلی سے لے کے پشاور تک بنی ہوئی ہے۔ اس جرنیلی سڑک کے دونوں طرف بڑے بڑے درخت ہیں، ان درختوں کو علماء کو پھانسیاں دی گئی۔ کئی دن علماء کی لاشیں لٹکتی رہتی، اور فرنگی نے ایسا کیوں کیا کہ عوام جب
علماء کا یہ انجام دیکھیں گے تو وہ توبہ کریں گے کہ نہ ہم نے علم پڑھنا ہے نہ ہم نے بچوں کو علم پڑھنا، تاکہ ان کے اندر خوف بیٹھ جائے۔ چنانچہ ایسا بھی ہوا کہ علماء کو گرفتار کیا، لائن میں کھڑا کر دیا، پھر ان کو کہا جاؤ یہاں سے۔ جب انہوں نے رخ موڑا، پیچھے سے پسٹل چلا کے گولیاں چلا کے ان تمام لوگوں کو وہیں شہید کر دیا۔ یہاں تک کہ ایک آدمی کی انگلی کٹی ہوئی دیکھی، اپنی انگلی کی، تو کہا کیونکہ تمہاری انگلی کٹی ہے لگتا ہے تم نے کسی انگریز کو مارا ہوگا، لہذا تمہیں پھانسی دی جاتی ہے۔ نہ کوئی شاہد ہے، نہ کوئی گواہ ہے، نہ کوئی کچھ معاملہ ہے، کچھ پروف نہیں، بندے کی انگلی پہ زخم کا نشان دیکھ کر اس کو پھانسی بہانا چاہیے۔ تم نے کسی کو کچھ کیا ہوگا، کس طرح پھانسی؟ حتیٰ کہ بادشاہی مسجد لاہور، اس کے دروازے کے اوپر ایک پھندا بنایا انہوں نے پھانسی کا، اور یہاں پر 24 گھنٹے پھانسی دی جاتی، راؤنڈ دی کلاک۔ ایک عالم کو کھینچ کے لاتے پھانسی چڑھا دے، جب تک وہ اس کی لاش تڑپتی رہتی اس کو لٹکنے دیتے، اور سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگ اس منظر کو دیکھنے والے، جب وہ ٹھنڈی ہوتی اتار کے پھر دوسرے کو پھانسی۔ 24 گھنٹے پھانسی دی جاتی تاکہ لوگ دیکھیں کہ علماء کا انجام کیا، لہذا وہ توبہ کریں کہ نہ ہم عالم بنیں گے نہ ہم اپنے بچوں کو عالم بنیں گے۔ یہ ہر بیت کیا ہے، علماء کے اوپر اتنے ظلم ستم توڑے، الامان والحق بتا نہیں، لیکن علماء کو ختم نہ کر سکے، علماء کو ختم نہ کر سکے۔ چنانچہ حضرت شیخ ہند رحمت اللہ علیہ مالٹا کے اندر اسیر تھے، تو وہاں ان کو بہت سخت سزائیں دی جاتی، مگر ان حضرات نے انگریز کی بات ماننے سے انکار کیا، تکلیفیں برداشت کر لی، ان کی ہاں میں ہاں نہیں ملائی، اس لیے کہ یہ حقانی علماء تھے، یہ حلوہ خور علماء نہیں تھے جو سجدے کرنے لگ جاتے ہیں، یہ اللہ کے سامنے جھکنے والے علماء تھے۔ حالات کے قدموں میں کلندر نہیں گرتا، ٹوٹے جو ستارہ تو زمین پر نہیں گرتا، گرتے ہیں سمندر میں بڑے شوق سے دریا، لیکن کسی دریا میں سمندر نہیں گرتا۔ یہ ایسی ہستیاں تھیں، بہت کوشش کی فرنگی نے کہ ان کو جھکا کے دکھا دیں، کٹ سکتی ہے یہ گردن، فرنگی کے سامنے جھک نہیں۔ چنانچہ جب حضرت شیخ ہند رحمت اللہ علیہ کو ان کی وفات ہوئی تھی، حکیم اجمل کی کوٹھی پر علاج کے لیے تشریف لائے ہوئے تھے، پھر ان کو غسل دیا گیا، تو غسل دینے والے نے دیکھا کہ ان کی پیٹھ کے اوپر زخم کے نشانات ہیں، تو بعد میں اس نے اہل خانہ سے پوچھوایا کہ جی یہ نشانات کیسے؟ تو اہل خانہ نے کہا کہ جی حضرت کی عادت تھی کہ جسم کے اوپر بنیان ہمیشہ رکھتے تھے، تو ہمیں تو نہیں پتا کہ بھئی پیٹھ پر کیا نشان، نہیں دیکھا۔ حضرت مولانا حسین مدنی رحمت اللہ علیہ یہ اس وقت کلکتہ گئے ہوئے تھے، اور انہیں کلکتہ میں اپنے شیخ کی وفات کی خبر ملی، تو جنازے میں شرکت کے لیے تشریف لے آئے۔ جب جنازہ پڑھا تو کسی نے ان سے پوچھا حضرت شیخ ہند رحمت اللہ علیہ کی پیٹھ پر نشان بہت سے زخم، حضرت مدنی رحمت اللہ کی آنکھوں میں آنسو آئے، فرمانے لگے کہ ہاں میرے شیخ نے پابندی لگائی تھی کہ زندگی میں تم یہ بات کسی کو نہیں کہہ سکتے، یہ راز ہے اور امانت ہے۔ اب وہ وفات پا گئے، اب میں یہ بات بتا سکتا ہوں کہ جب ہم مالٹا میں تھے کالے پانی، تو فرنگی نے حضرت کو بلایا اور بلا کر کہا کہ محمود یہ کہہ دو کہ تم ہمارے ساتھ ہو،
ہم تمہیں چھوڑ دیں گے. انہوں نے کہا نہیں، میں یہ الفاظ نہیں کہتے. تو ان کو پکڑا گیا اور انگارے زمین پر بچھے ہوئے تھے، ان انگاروں کے اوپر لٹا دیا گیا، اور حضرت کی کمر سے، پیٹھ سے نکلنے والے خون سے وہ انگارے بجھے تھے. جلد جل گئی، گڑھے پڑ گئے. حضرت جب واپس کمرے میں آئے تو ہم 3-4 شاگرد تھے جو حضرت کی خدمت میں تھے، ان کے ساتھ تھے. ہم سے حضرت کی حالت دیکھی نہیں جاتی. اللہ کہنے لگے حضرت بیٹھے رہتے تھے، لیٹ کے سو نہیں سکتے تھے. اتنی تکلیف شیخ دیکھی نہیں جاتی. تو ہم نے ایک مرتبہ حضرت کی خدمت میں گزارش کی کہ حضرت جان کا معاملہ ہے، کوئی آپ ایسا کلام کر لیں جو زو مانی ہو اور یہ بدبخت آپ کی جان چھوڑ دیں. حضرت نے فرمایا نہیں، میں کوئی ایسی بات نہیں کروں گا. ہم نے کہا کہ حضرت امام محمد رحمت اللہ علیہ نے کتاب الحیل لکھی، تو ہیلا جان بچانے کے لیے تو پھر جائز ہو جاتا ہے، آپ بھی کوئی ہیلا اختیار کریں. جب بہت اصرار کیا کہنے لگے تو حضرت نے اس وقت میری طرف دیکھ کر کہا کہ حسین مدنی کیا سمجھتے ہو، میں بیٹا ہوں حضرت بلال رضی اللہ تعالی، میں روحانی بیٹا ہوں حضرت خبیب کا، میں روحانی بیٹا ہوں امام مالک، روحانی بیٹا ہوں امام اعظم ابو حنیفہ کا، میں روحانی بیٹا ہوں حضرت مجدد ثانی کا، میں روحانی بیٹا ہوں شہاب اللہ محمد دہلوی رحمت اللہ علیہ کا. حسین احمد یہ فرنگی میرے جسم سے جان کو نکال سکتا ہے، میرے دل سے ایمان کو نہیں نکال سکتا. کہنے لگے ہم حیران ہوئے ان کی استقامت کو دیکھتے. کچھ ایسا وقت آیا، اللہ اکبر، والذین یمسکون بالکتاب، یہ لوگ ہیں تمسک بالکتاب جن کو حاصل. کہنے لگے ہم نے خبر سنی کہ فرنگی نے فیصلہ کر لیا ہے کہ حضرت کو پھانسی دے دو. کہنے لگے ہمیں اطمینان ہوا کہ چلو یہ پھانسی دے گا تو کم از کم اس تکلیف سے تو بچ جائیں گے. ہمارے دل خوش ہو گئے. لیکن جب ہم نے حضرت کو دیکھا تو ان کے چہرے پہ اور زیادہ غم، آنکھوں سے آنسو، روتے جا رہے ہیں، روتے جا رہے ہیں، روتے جا رہے ہیں. ہم بڑے حیران. ہم شاگردوں نے عرض کیا کہ حضرت فرنگی نے ارادہ کر لیا ہے پھانسی دینے کا، تو جان چھوٹ جائے گی، اور آپ اتنا روتے ہیں، اتنے غمزدہ. تو کہنے لگے جب میں نے ذرا زیادہ زور دے کے پوچھا تو مجھے فرمایا کہ حسین احمد میں اس لیے نہیں روتا کہ یہ مجھے پھانسی دیں گے، میں اللہ کی شان بے نیازی سے روتا ہوں. اللہ تعالیٰ کی شان بے نیازی کی وجہ سے روتا ہوں. وہ پروردگار کبھی کبھی بندے کی جان بھی لے لیتا ہے اور قبول بھی نہیں کیا کرتا. بندے کی جان بھی لے لیتا ہے، وہ پروردگار قبول بھی نہیں کرتا. میں اس لیے روتا ہوں، اللہ قبول کر لیں گے. الذین یمسکون بالکتاب، یہ ہے تمسک بالکتاب، جم جانا دین کے اوپر ڈٹ. اللہ اکبر کرتا. چنانچہ حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ نے یہ سبق پڑھا تھا اپنے شیخ سے، اپنے استاد، اور پھر اللہ رب العزت نے ان کو بھی یہی استقامت عطا فرمائی. آپ خود غور کریں، خالق دین حال کراچی، انگریز نے حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کو عدالت میں بلوایا. اس وقت حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ نے فتویٰ دے دیا کہ انگریز کی فوج کے اندر شامل ہونا جائز ہے. تو انگریز نے بلا کر کہا کہ حسین احمد تم نے یہ فتویٰ دیا؟ جی میں نے فتویٰ دیا.
تمہیں پتہ ہے کہ اس فتوے کا انجام کیا ہے؟ حضرت نے فرمایا ہاں مجھے پتہ ہے۔ کیا تمہیں پتہ ہے؟ پتہ ہے؟ تو حضرت نے اپنے کندھے کی طرف اشارہ کیا کہ یہ مجھے پتہ ہے۔ اس نے دیکھا کہ کندھے کے اوپر ایک چادر پڑی ہوئی ہے۔ اس نے کہا یہ کیا؟ اس نے کہا یہ کفن ہے جو میں اپنا ساتھ لے کے آیا ہوں۔ یہی ہوگا نا کہ تم مجھے پھانسی دے دو گے؟ تو انگریز نے آگے سے جواب دیا ہم جس کو پھانسی دیتے ہیں اس کو کفن بھی ہم دیتے تھے۔ سامان لگے نہیں، میں فرنگی کا کفن لے کر اپنے رب کے دربار میں نہیں جاتا، کفن ساتھ لے کے۔ والذین یمسکون بالکتاب، یہ وہ لوگ تمسک بالکتاب، ڈٹ گئے، جم گئے، فرنگی کی طاقت ان کو ہلا نہیں سکتی۔ آج آپ شاگرد ہیں انہی کے، روحانی فرزند ہیں انہی کے، اس لیے آپ ڈرے نہیں، گھبرائے نہیں۔ لوگ پوچھتے ہیں مولوی، ارے مولویت نام ہے ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی فقاہت کا، امام مالک رحمت اللہ علیہ کی جرأت کا، امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کی استقامت کا، ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کی اتباع سنت کا، امام ربانی حضرت مجدد ثانی رحمت اللہ علیہ کی صفائی قلب کا، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کی علمیت کا، شاہ عبد العزیز رحمت اللہ علیہ کی بصیرت کا، شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کی شہادت کا، حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ کی حکمت کا، حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کی وجاہت کا، حضرت ثانی رحمت اللہ علیہ کی بصالت کا، حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کی عظمت۔ ہمارے روحانی آباد علمی والدین ہیں، ان کی اولاد۔ پھر ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس علم کو حاصل کرنے کے لیے ڈٹ جائیں اور قرآن و حدیث کو اپنے سینے سے لگا دیں، تاکہ قیامت کے دن ہمارا بھی شمار ہو کن لوگوں میں جو دین کے محافظ بنے۔ والذین یمسکون بالکتاب، تمسک بالکتاب جن کو، اللہ اکبر کبیر۔ چلیں آپ کو ایک بات اور سناتے ہیں۔ حضرت مولانا محمد علی جوہر رحمت اللہ علیہ، انہوں نے ہمارے اکابر کی صحبت پائی۔ ان کی والدہ حضرت مرزا جان جانا رحمت اللہ، مظہر جان جانا رحمت اللہ علیہ، ان کی شاگردہ تھی، ان کی بیعت، اور ان کی اس نسبت کی وجہ سے ان کے سینے میں نور تھا، اس لیے انہوں نے اپنے دو بیٹے مولانا محمد علی، مولانا شوکت علی، دونوں کو دین کی خلافت کے لیے وقف کر دیا۔ مشہور ہے نا، بولی اماں محمد علی کی جان بیٹا خلافت پہ دے دو، یہ ایسی ماں تربیت کی تھی۔ چنانچہ حضرت مولانا محمد علی جوہر رحمت اللہ علیہ، انہوں نے یہ محسوس کیا کہ یہاں پر ہم جتنا بھی کام کر رہے ہیں فرنگی پہ اس کا کوئی اثر نہیں، تو یہ بہتر ہے کہ میں فرنگی کے ملک میں جاؤں اور وہاں جا کر ان کے اخباروں میں مسلمانوں کا معافی ضمیر بیان کروں، ان کی نمائندگی کروں، تاکہ وہاں کے عوام کو پتہ چلے کہ یہ کیا کر رہے ہیں وہاں۔ حضرت کو اللہ نے علم انگلش میں بڑی کمانڈ حاصل کی دی، چنانچہ ہجرت کر کے وہاں چلے گئے اور نیت کر لی کہ جب تک آزادی نہیں ملے گی میں اس وقت تک واپس نہیں آؤں گا۔ اللہ کی شان۔ اب وہاں جا کر جب انہوں نے لکھنا شروع کیا تو ان کو فرنگی نے دھمکیاں کہ تم جانتے ہو تمہارا انجام کیا ہوگا، ہم تمہیں پھانسی لٹکا دیں گے۔ جب حضرت کو یہ پیغام ملا تو انہوں نے عجیب اشعار لکھے، فرماتے ہیں تم یوں ہی سمجھنا کہ فنا میرے لیے ہے، تم یوں ہی سمجھنا کہ فنا میرے لیے ہے، پر غیب میں سامان بقا میرے لیے ہے۔ پیغام ملا تھا جو حسین ابن علی کو، خوش ہوں کہ وہ پیغام قضا میرے لیے ہے۔
یوں ابرے سیاہ پر تو فدا ہے سبھی میں کش، مگر آج کی گھنگور گھٹا میرے لیے ہے، اللہ کے رستے کی جو موت آئے مسیحا، اکثیر یہی ایک دوا میرے لیے ہے۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ کیا عجیب بات، توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے۔ اب ہوا کیا کہ جب رہتے ہوئے وہاں بہت عرصہ گزر گیا تو پیچھے جوان العمر بیٹی تھی، نام اس کا تھا فاطمہ، بیمار ہو گئی۔ حکیم نے چیک کیا، انہوں کا جی لا علاج بیماری ہے، بس اب یہ چند دن کی مہمان ہے اور یہ بستر مرگ پہ ہے اور کچھ دنوں کے بعد یہ فوت ہو جائے گی۔ تو بیٹی بڑی مغموم تھی، ماں نے پوچھا بیٹی تیری آخری تمنا؟ اس نے کہا امی میرا جی چاہتا ہے، اتنا عرصہ ہوا میں نے ابو کی زیارت نہیں کی، ایک مرتبہ میں ابو کا دیدار کر لیتی پھر میں چلی جاتی۔ ماں نے کہا بیٹی تم خط لکھو۔ تو فاطمہ نے خط لکھا اور اس میں اس نے یہی لکھا کہ ابو میں بستر مرگ پہ ہوں، چند دن کی مہمان ہوں، آپ اگر تشریف لائیں تو میں آپ کا دیدار کر لوں اور رخصت ہوں۔ اب ذرا سوچیں کہ پردیس میں جوان بیٹی کی طرف سے یہ پیغام ملے تو باپ کے دل پہ کیا گزرتی ہے۔ لیکن مولانا محمد الجوہر رحمۃ اللہ علیہ نے اسی خط کے بیک سائڈ کے اوپر اپنی بیٹی کو اشعار میں جواب لکھ کر واپس بھیج دیا۔ تو پتہ ہے کیا جواب لکھا؟ اللہ اکبر، جواب لکھا میں تو مجبور سہی، اللہ تو مجبور نہیں، میں تو مجبور سہی، اللہ تو مجبور نہیں، تجھ سے میں دور سہی، وہ تو مگر دور نہیں، تیری صحت ہمیں منظور ہے لیکن اس کو نہیں منظور، تو پھر ہم کو بھی منظور نہیں۔ اللہ الذین یمسکون بالکتاب، یہ لوگ دین کی حفاظت کرنے والے، دین کے محافظ۔ اللہ چنانچہ تاریخ کالا پانی میں یہ واقعہ لکھا ہے، حضرت مولانا جعفر تھانسیری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے فرنگیوں نے جب گرفتار کیا تو انہوں نے امرتسر جیل پہنچا دیا، انہوں نے امرتسر جیل پہنچا دیا، اور وہاں کے جیلر نے ہمیں تکلیف دینے میں کوئی کسر نہ چھوڑی، لیکن ہم نے اس کی سب تکلیفیں برداشت کر لی۔ وہ ہمیں کہتا تھا کہ تم یہ کہو کہ تم ہمارے ساتھ، ہم نہیں کہتے تھے۔ لوگ بھی حیران تھے کہ اتنی چھوٹی سی بات کہنی ہے تو بھائی کہہ دو، مگر ہم سوچتے تھے کہ نہیں، یہ کوئی عام آدمی کی زبان نہیں ہے کہ جھوٹ نکلے، یہ ایک عالم کی زبان ہے، ہم ایسی بات نہیں کر سکتے، ہم ایسی بات نہیں کر سکتے۔ تو لوگ کہتے کہ تم کیوں نہیں کہتے؟ ہم ان کو جواب دیتے کہ دیکھو ان الفاظ کو کہہ کر ہم اللہ کے دفتر سے نام کٹوانا نہیں چاہتے اور فرنگی کے دفتر میں نام لکھوانا نہیں چاہتے۔ ہم آگے سے یہ جواب دیتے اللہ ہم کیوں یہ الفاظ کہیں کہ ہم تمہارے ساتھ؟ کہنے لگے کہ پتہ چلا لاہور کے داروغہ کو جو جیل کا تھا، اس نے کہا بھائی میرے پاس بھیجو میں ان کو سیدھا کر دوں۔ کہتے ہمیں بیڑیاں لگائے ہوئے لاہور بھیج دیا۔ جب لاہور پہنچے تو ہاتھ پاؤں میں بیڑیاں زنجیریں تو تھی صحیح، اس نے ہمیں گز باندھ دیا۔ گز ایک لمبا راڈ ہوتا تھا، جب باندھا جاتا تھا کسی قیدی کو تو وہ نہ کھڑا ہو سکتا تھا نہ بیٹھا ہوتا تھا، درمیان کی پوزیشن ہوتی تھی،
اور اس پوزیشن میں بندہ بڑا جلدی تھک جاتا ہے اور تھک کے پھر اس سے برداشت نہیں ہوتا تو وہ چیختا ہے، روتا ہے، کہتا ہے مجھے اس مصیبت سے نجات دو. پھر جو اس سے منوانا ہوتا ہے وہ پولیس منوا لیا کرتی، اس نے گز باندھا. کہتے ہیں کہ ہم نے وہ تکلیف بھی برداشت کرتے اور ہم بھی خاموش. وہ بڑا حیران، یہ انسان ہے یہ کون ہے؟ اتنی تکلیفیں دی اور ان سے کوئی اثر ہی نہیں ہوتا، کس سے مرتی نہیں ہوتا. کہنے لگے کچھ عرصے کے بعد ملتان کا ایک جیلر تھا، اس نے اس کو خط لکھا کہ اگر یہ قوم تم سے نہیں سنورتی تو میرے پاس بھیجو. اس نے کہا میں بھیج دیتا ہوں. اب ملتان والے انگریز نے دیکھو کیا کیا کہ جتنے ہم علماء تھے اتنے پنجرے بنوائے لوہے کے، اور پنجروں کے ساتھ اندر کی طرف کیل لگوائے ہوئے، اور ایک ایک عالم کو جیسے جانور کو ڈبے میں بند کر دیتے ہیں، ایک ایک عالم کو ایک ایک پنجرے میں ڈالتا اور پنجروں کو اٹھا کے ٹرین کے اندر ڈالتا. کہنے لگے ہم بیٹھے ہیں پنجرے میں، نہ نکل سکتے ہیں، نہ آ سکتے ہیں، نہ جا سکتے ہیں. حتیٰ کہ انگریز نے ہمیں قضائے حاجت کے لیے بھی باہر نہیں نکلنے کی اجازت دی. اسی جگہ پیش آ، اسی جگہ پاس. کہنے لگے تعفن اتنا کہ بندہ بیٹھ نہیں سکتا تھا. اور کیا ہوا کہ اچانک بغیر وصل کے ٹرین کو چلا دیا گیا. جب یکدم ٹرین تیز چلی تو کہنے لگے ہمیں جھٹکا ہوا پیچھے. تو جب پیچھے جھٹکا لگا تو سارے کیل ہماری کمر کے اندر چپ گئے، خون نکلنے لگا. کہنے لگا ہم اپنی کمر سے اس خون کو بھی صاف نہیں کر پائے تھے کہ جھٹکے سے بریک لگا دی. تو جب بریک لگا دی تو سامنے والے کیل ابھی چکے، کوئی رخسار میں چبا، کوئی کہیں چبا. اب ہم پریشان، نہ دائیں نہ بائیں، نہ آگے نہ پیچھے. اور پھر ان زخموں پہ کوئی مرہم نہیں، پسینہ، اور پسینے کی وجہ سے انہیں پس پڑ گئے. کہنے لگا بغیر بتائے گھنٹوں ایک جگہ گاڑی کھڑی کی جاتی. کہتے ہیں کہ لاہور سے ملتان کا سفر 30 دن میں طے ہوا. 30 دن، اور 30 دن ہم جیسے کوئی سولی پہ لٹکا ہوا ہوتا ہے، 30 دن ہماری یہ حالت ہے، ہماری یہ حالت ہے. اللہ اکبر کبھی. اور اسی حالت میں ہم بیٹھے ہوئے انہی پنجروں میں. بالآخر ہمیں ملتان ان پنجروں سے نکالا گیا اور پوچھا گیا کہ اب بتاؤ کیا تم ہمارے ساتھ ہو؟ ہم نے کہا نہیں. تو جب ہم نے ہی کہا تو وہ بھی بڑا حیران ہوا کہ یہ عجیب لوگ ہیں. اس نے فیصلہ کیا کہ اچھا کل ان لوگوں کو پھانسی لٹکا دو، کیا ان کے پیچھے بگ جایا کرنا. کہنے لگے جب اس نے کہا نا کہ ان کو پھانسی لٹکا دو، ہم دل میں بڑے خوش ہو گئے. اس طرح اس تکلیف سے جان چھوٹ جائے. کہنے لگے ہم نے رات کو پنجرے کے انگلیاں باہر نکال کے جو گھاس تھی وہ توڑی اور وہ کھا کے روزے کی نیت کر لی. گھاس کے طریقے وہ توڑ کے ہم نے کھائے اور روزے کی نیت کر لی کہ کل ہمیں جب پھانسی لٹکایا جائے تو ہم روزے سے ہو اور ہم شربت دیدار سے روزے کو افطار کریں گے. الذین یمسکون بالکتاب، یہ دین کی حفاظت کرنے والے لوگ. دیکھا کیا قربانیاں دی انہوں نے اس دین کی خاطر. کہنے لگے کہ اگلے دن صبح سویرے فرنگی آیا اور فرنگی نے آ کے ہمارے چہرے دیکھے تو چہرے پہ بشاشت تھی، چہرے پہ رانائی تھی، کھلے ہوئے چہرے پہ سب کے. اس نے پوچھا کہ مولوی تمہیں کیا ہوا، آج تمہیں پھانسی دینی ہے اور تم اتنے خوش نظر آتے ہو. تو کہنے لگے کہ ہم میں سے کسی نے بتا دیا کہ ہم اس لیے خوش ہیں کہ تم ہمیں پھانسی دو گے ہماری جان. کہنے لگے جب فرنگی سوچ میں پڑ گیا اور اس نے فیصلہ کیا کہ اچھا اگر پھانسی سے تم خوش ہوتے ہو تو میں تمہیں پھانسی نہیں دیتا، میں تمہیں کالا پانی بھیجتا ہوں اور ساری عمر تم وہاں قید رہو گے. یہاں آ کے ایک عجیب شعر انہوں نے لکھا ہے. فرماتے ہیں
مستحق کے دار کو حکم نظر بندی ملا. ہم تو پھانسی کے مستحق تھے نا، اب نظر بند ساری عمر کے لیے. مستحق کے دار کو حکم نظر بندی ملا، کیا کہوں کیسے رہائی ہوتے ہوتے رہ گئی. پھانسی دے دیتا رہا ہو جاتے، لیکن رہائی نہیں ہوئی، نظر بند کر دیا گیا. کہنے لگے ہم نے کہا ٹھیک ہے کہ اللہ کو ایسی منظور، مگر کہتے ہیں کہ اس سے اگلا دن ہماری زندگی کا سب سے زیادہ مشکل دن، سب سے زیادہ، جب اس نے ہمیں کالا پانی بھیجنا تھا. جیسے ہی ہمیں کمروں سے نکالا گیا تو کہنے لگے کہ ہم نے باہر دیکھا جتنے بھی لوگ تھے قیدی علماء، سب کے گھروں سے فرنگی نے بیوی اور بچوں کو بلایا ہوا. کہنے لگے میری بیوی بھی کھڑی ہے برقعے میں، اور میرا ایک چھوٹا سا بچہ تھا کوئی 5 سال 6 سال کا، وہ بھی سامنے کھڑا ہے. جب مجھے نکالا گیا اور بیٹے نے دیکھا تو کہنے لگا امی جانوروں کو زنجیروں سے باندھتے ہیں، میرے ابو کو زنجیروں سے کیوں باندھا گیا ہے؟ والذین یمسکون بالکتاب. اللہ اکبر، کیا قربانیاں دی ہے ان اکابر نے اس دین کی حفاظت کی. اللہ اکبر. چنانچہ فرمانے لگے کہ وہ بچہ بھاگا اور بھاگ کر آیا اور میری رات کے ساتھ لپٹ گیا. اب مجھے کہنے لگا کہ ابو آپ تو کیوں نہیں یہ لوگ چھوڑتے، کیوں باندھا ہوا ہے؟ میں بچے کو کیا سمجھاؤں؟ کہنے لگے کہ پھر مجھے پتہ چلا کہ فرنگی نے ہمارے بیوی بچوں کو یہ کہا ہوا تھا کہ تم ان سے کہو کہ یہ بیان دے دیں کہ ہم تمہارے مخالف نہیں، ہم ابھی آزاد کر دیں گے اور تمہارے ساتھ گھر بھیج دیں گے. کہنے لگے اب بیوی رو رہی ہے، اور بیوی رو رو کے کہہ رہی ہے کہ اتنا عرصہ ہوا تم گھر سے دور ہو، اور یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں آزاد کر دیں گے. اب ان الفاظ کو کہنے میں کیا رکاوٹ؟ اب بیوی کو کیسے سمجھائیں؟ کہنے لگے ہمارے لیے بڑا امتحان، ادھر بچہ لپٹا ہوا ہے رو رہا ہے، ادھر بیوی کھڑی رو رہی ہے. کہنے لگے بہت زیادہ ہم اس وقت پریشان. لیکن بیوی کو سمجھایا کہ اللہ کی بندی ہماری زبان سے یہ الفاظ نہیں نکل سکتے، ہمارے دین کا معاملہ ہے، لہذا اگر اللہ کو منظور ہوا تو دنیا میں ملاقات ہو جائے گی، نہیں تو پھر حوض کوثر میں ملاقات ہوگی. والذین یمسکون بالکتاب. یہ تھے دین کی حفاظت کرنے والے حضرات. تو کہنے لگے پھر ہم نے بیوی کو سمجھایا کہ دیکھو اگر دور ہوا تو دنیا میں ملاقات ہوگی، اور اگر نہیں تو پھر قیامت کے دن حوض کوثر میں ملاقات ہو جائے. کہنے لگے بیوی کو بات سمجھ آ گئی. پھر اس نے بچے کو پکڑ لیا اور بیوی کی آنکھ میں آنسو اور بچہ چیخے مار رہا ہے، اور ہمیں کھینچ کے کالے پانی کی طرف لے کے جایا جائے. ہم سفر پہ جا رہے ہیں. کہنے لگے خیر ہم نے یہ صدمہ بھی برداشت کر لیا. فرماتے ہیں پھر کالا پانی جا کر وہاں ہمارا حال بہت اچھا تھا کہ ہم وہاں رہتے تھے اور اللہ کی یاد میں لگے رہتے تھے، اللہ کا احسان اللہ کے ذکر میں لگے رہتے تھے. فرماتے ہیں پھر ایک دن میری زندگی میں اور بہت مشکل آیا. وہ دن کون سا تھا؟ کہتے ہیں کہ مجھے کالے پانی میں اپنی بیوی کا خط ملا. تو بیوی نے خط میں یہ لکھا کہ آپ اتنا عرصہ گھر سے دور ہیں، بیٹی جوان ہو گئی، میں عورت زاد ہوں، میں اس کا فرض کیسے ادا کروں؟ مجھے بتائیں میں کیا کروں؟ کہنے لگے کہ جب میں نے یہ خط پڑھا تو میں حیران کہ میں اب کیا جواب دوں. پھر میں نے اپنی بیوی کو خط کا جواب دیا اور بیوی کو خط لکھا اور کہا کہ دیکھو تمہارے قریب میں کوئی نہ کوئی
شیخ طریقت ہوں گے، کوئی بزرگ ہوں گے، ان کو پیغام بھیجو کہ فلاں کی بیٹی ہے، جوان ہو چکی ہے، فرض ادا کرنا چاہتی ہوں، اس وقت سر پہ باپ ہے نہیں، تو آپ برائے مہربانی کوئی تربیت یافتہ نیک متقی نوجوان تجویز کر دے اس بچی کے لیے، جوڑ کر رشتہ ہو جائے۔ اور جب وہ کسی نوجوان کو متعین کر دے، کہہ دیں کہ بھئی اس سے اس کا نکاح کر دو، تو میں نے آگے لکھا کہ پھر جمعہ کے دن، جمعہ کی نماز کے بعد مسجد میں بچی کا نکاح کر دیا جائے، اور کوئی بندہ کھڑے ہو کر یہ اعلان کرے، لوگوں آج زندہ باپ کی یتیم بیٹی کا نکاح ہو رہا ہے۔ یہ الفاظ ہیں، ان الفاظ سے اعلان کرنا کہ لوگوں ایک زندہ باپ کی یتیم بیٹی کا نکاح ہو رہا ہے، بچی کو دعاؤں سے رخصت کرتے جانا۔ والذین یمسکون بالکتاب، یہ تمسک بالکتاب و سنت کھانا، ہمارے اکابر کو اللہ نے کیا عظمت عطا، ایسی قربانیوں کے ساتھ یہ دین محفوظ رہا، اور آج ہمیں اللہ رب العزت نے یہ دین کی نعمت عطا فرمائی۔ ہمارے اکابر جس علم کو حاصل کرنے کے لیے اتنی قربانیاں دے گئے، آج ہم اس علم کو ایئر کنڈیشن کمروں میں بیٹھ کر، نرم صفوں کے اوپر، قالینوں کے اوپر بیٹھ کر حاصل کرنے کے لیے، تو یہ اللہ رب العزت کا ہم پر احسان ہے کہ اس نے ہمیں یہ توفیق دی کہ ہم اسی سلسلے کی ایک کڑی ہیں، اسی قافلے کے پیچھے چلنے والے لوگ ہیں۔ مانتے ہیں ہمارے اندر کوتاہیاں ہیں، ہمارے نفس کے اندر خرابیاں ہیں، ہم انسان ہیں، خطا کے پتلے ہیں، لیکن ہمت تو وہی ہے نا، نسبت تو وہی ہے۔ تو بس ہم اللہ رب العزت کے حضور یہی کہتے ہیں کہ میرے مولا آپ ہم پر مہربانی فرما دینا، اس نسبت کی لاج رکھیں، ہم پیچھے بھی نہیں ہٹنا چاہتے، ہم چھوڑنا بھی نہیں چاہتا، پوری زندگی اسی علم کو پڑھنے پڑھانے میں لگانا چاہتے ہیں۔ آپ ہماری مدد فرما دینا، اور اے اللہ ہمیں امتحان سے بچا لینا، ہم امتحان کے قابل نہیں ہیں، اس لیے کہ قیامت کا مجمع ہوگا، اللہ تعالیٰ پوچھیں گے میرے دین کے محافظ کہاں گئے؟ کھڑے ہو جائیں میرے دین کی حفاظت کرنے والے، تو کہیں سے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کھڑے ہوں گے، کہیں سے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوں گے، کہیں امام مالک کھڑے ہوں گے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہوں گے، اللہ اکبر کبیرہ، اور کہیں سے ہمارے یہ اکابر کھڑے ہوں گے دین کی خدمت کے، دین کی حفاظت کے۔ تو بھائی ان اکابر کے پیچھے ہم بھی انشاءاللہ کھڑے ہوں گے، اور قیامت کے دن اللہ کے حضور کہیں گے میرے مولا ہم نے بھی ایسے وقت میں زندگی گزاری جب داڑھی رکھنا ایک گالی بن گئی تھی، اللہ سنت کے مطابق لباس پہننا عیب بن گیا تھا، مولوی کہلانا جرم بن گیا تھا، اے میرے مولا اس وقت تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے، ہمارے پاس کچھ نہیں پیش کرنے کے قابل، بس یہ تھا کہ ہم نے ظاہر صورت بنا لی تھی، میرے مولا تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے، میں صورت لے کے آیا۔ اللہ کرے کہ قیامت کے دن اللہ تعالی ہمیں بھی دین کی حفاظت کرنے والے اپنے مقرب بندوں کی قطار میں شامل فرمائے،
آج ہم اپنی زندگی کے پچھلے گناہوں سے سچی پکی توبہ کریں اور آئندہ نیت کر لیں اللہ ہم گناہوں سے بچیں گے اور جو پڑھیں گے اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالیں گے تاکہ قیامت کے دن ہم اپنے اکابر کے سامنے بھی سرخرو ہو اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں حوض کوثر کا جام بھی نصیب ہو۔ اللہ تعالی ہمارے ساتھ خیر کا معاملہ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ بجائیے، آنکھوں کو بند کر لیجیے، سر سے جھکا لیجیے۔ دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے ہٹ کٹ کے اللہ رب العزت کی یاد میں ڈوب جائیے۔ انسان جب اپنے اندر جھانکتا ہے اسے اپنی اصل تصویر نظر آتی ہے۔ اپنے من کے دریچے کو کھولیے، اپنی اصل تصویر کو دیکھیے۔ آہ جاتی ہے اثر کو کھینچ لانے کے لیے، بادلو ہٹ جاؤ دے دو راہ جانے کے لیے۔ اے دعا فریاد کر عرش بری کو تھام کے، اے خدا رخ پھیر دے اب گردش ایام کے۔ خلق کے راندے ہوئے دنیا کے ٹکرائے ہوئے، آئے ہیں اب تیرے در پر ہاتھ پھیلائے ہوئے۔ حق پرستوں کی اگر کی تو نے دل جوئی نہیں، تانا دیں گے بت کے مسلم کا خدا کوئی نہیں۔ خار ہے بدکار ہیں ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، جو بھی ہے آقا تیرے محبوب کی امت سے ہیں۔ رحم کر اپنے نہ آئینے کرم کو بھول جا، ہم تجھے بھولے ہیں لیکن تو نہ ہم کو بھول جا۔ رحم کر اپنے نہ آئینے کرم کو بھول جا، ہم تجھے بھولے ہیں لیکن تو نہ ہم کو بھول جا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دعا کیجیے۔ ربی العالمین صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اے مالک ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما۔ اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما، دلوں کو صاف فرما، سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما، اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما، ہمارے انگ انگ سے اپنے ذکر کو جاری فرما، روئے روئے سے اپنے ذکر کو جاری فرما، ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرما۔ اے کریم آقا یہ طلباء آپ کے سامنے حاضر ہیں، اللہ ان کے سینوں کو علم کے نور سے منور فرما۔ میرے مولا زندگی کے اتنے سال یہ گزار بیٹھے چٹائیوں پر بیٹھتے ہوئے، اللہ پردیش کی زندگی گزارتے ہوئے جو روکھا سوکھا ملا وہ کھاتے رہے۔ اے اللہ تیرے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے گھروں سے باہر رہے۔ اللہ اب آپ کے در سے محروم نہیں ہونا چاہتے، مہربانی فرما دیجئے۔ اللہ قرآن کا نور سینے میں اتار دیجئے، حدیث کا نور سینے میں اتار دیجئے۔ اے اللہ ہمارے نفس کی اصلاح فرما دیجئے۔ اے کریم آقا معصیت کی ذلت سے ہمیں بچا لیجئے اور ہمیں طاعت کی عزت عطا فرما دیجئے۔
میرے مولا مہربانی کا معاملہ فرمائیے۔ کریم آقا، ہم اچھی طرح جانتے ہیں جو آپ کے در سے خالی اٹھتا ہے وہی بدبخت ہوتا ہے، وہی شقی ہوتا ہے۔ اے اللہ، شقی بندے سے بچا دیجیے گا، رحمت کا معاملہ فرما دیجیے گا۔ اے اللہ، آپ کی شان بے نیازی سے ڈر لگتا ہے، میرے مولا مہربانی کا معاملہ فرما دیجیے۔ آپ کی دی ہوئی توفیق سے اللہ ہم یہاں آ کر بیٹھے، اللہ آپ اس کا عمل کو قبول فرما لیجیے، ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما دیجیے۔ اللہ رحمت کا معاملہ فرمائیے، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ اے اللہ، پوری دنیا میں جہاں بھی مسلمان پریشان ہے، سب کی پریشانیوں کو دور فرما، مدارس عربیہ کی حفاظت فرما، دعوت و تبلیغ کے کام کی حفاظت فرما، جہاں اللہ لوٹی اور خانقاہوں کی حفاظت فرما، اقامت دین کی کوششوں کی حفاظت فرما۔ اللہ، ان بچوں کو اپنے مقرر بندوں میں شامل فرما، میرے مولا اتحادوں کو قبول فرما۔ اے کریم آقا، رحمت کا معاملہ فرما۔ آپ نے فرمایا ہے اچھے برے کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرے، میرے مولا ہم برے ہیں، آپ اچھائی کا معاملہ فرما دیجیے، رحمت کا معاملہ فرما دیجیے۔ آپ نے فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سوالی کو انکار نہ کرو، جھڑکی نہ دو۔ مالک، ہم بھی آپ کے در کے سوالی ہیں، اے اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمیں جھڑکیاں نہ دیجیے، ہمیں در سے اٹھا نہ دیجیے۔ رب کریم رحمت کا معاملہ فرما دیجیے، اے اللہ اتحادوں کی لاج رکھ لیجیے۔ کریم آقا، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ اے اللہ، جو پریشانیاں ہیں اپنی رحمت سے ان کو دور فرما۔ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا سب کی اللہ نیک مرادوں کو پورا فرما۔ ہمارے والدین عزیز اقارب مشائخ کے فوت ہو چکے ان کی مغفرت فرما، جن کی آپ نے مغفرت کر دی، قرب کے اعلی درجات عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم تب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔